اس کریم ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم جیسے گناہگاروں کی ہدایت کے لیے اپنے سارے محمد ہمیں عطا کر دیے۔ میں انتہائی کم وقت میں ایک مختصر سا پیغام دے کے منبر کو چھوڑ دوں گا، توجہ رکھنا شرط ہے۔ میں نے کیا کہا؟ حمد ہے اس اللہ کی اور شکر ہے اس ذات کا جس نے ہم جیسے گناہگاروں کی ہدایت کے لیے اپنے بنائے ہوئے سارے محمد ہمیں عطا کر دیے۔ اور جتنی امتیں گزری ہیں کسی کو محمد نام کا نہ نبی نصیب ہوا نہ وسیع نصیب ہوا۔ میں کہتا ہوں اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا نبی بھی محمد، اس کے سارے وسیع بھی، سارے وسیع بھی محمد۔ تو اللہ نے اپنے بنائے ہوئے سارے محمد ہمیں عطا کر دیے۔ یہ شان کریمی ہے اس ذات کی، یہ مقام ہے اس عظیم ذات کا۔ شکر اسی لیے ادا کر رہے ہیں کیونکہ ہم تو کہا کرتے ہیں یہ ہمارا فخر ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا تھا اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، کہ جو سلسلہ ہدایت میں دے کے جا رہا ہوں اس کا آغاز بھی محمد ہے، توجہ کیجئے گا، اس کا اختتام بھی محمد ہے، اس کا درمیان بھی محمد ہے، اور اگر دل کی نگاہوں سے دیکھو تو سارے کے سارے محمد۔ ایک عالم نے یہ حدیث بیان کی تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، شیعہ عالم تھے، کہا یقین رکھتا ہوں کہہ رہے ہیں تو نبی نے کہا ہوگا، لیکن حق یہ بنتا ہے میں دل کی تسلی کروں، جیسے ابراہیم نبی نے کہا تھا نا لیطمئن قلبی، میرے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ کیا ابراہیم کو یقین نہیں تھا؟ یقین تھا، لیکن اطمینان قلبی کے لیے خدا سے مطالبہ کر دیا۔ تو اس شخص نے بھی مطالبہ کر لیا کہ میں یقین قلبی حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے آدھی حدیث سمجھ میں آئی ہے، آدھی سمجھ میں نہیں آئی۔ توجہ ہے؟ کہا آدھی حدیث سمجھ میں آئی ہے اس طرح کہ تم جب اپنے اماموں کے نام لیتے ہو تو بڑے پیار سے کہتے ہو ہمارا پہلا امام علی ہے، دوسرے امام حسن ہے، تیسرے امام حسین ہے، چوتھے امام زین العابدین ہے، پانچویں محمد باقر ہے۔ تم 12 کے نام لیتے ہو اور ادھر سے یہ حدیث بھی کہتے ہو کہ ہمارا پہلا بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، آخری بھی محمد، اور پھر حد ہو گئی یہاں تک کہتے ہو یہ سارے محمد۔ کہا مجھے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ پہلا محمد ہے جس نے حدیث بیان کی، کہا یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ آخری محمد ہے جس کا انتظار ساری دنیا کر رہی ہے، کہا مجھے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ درمیانہ محمد، لیکن علامہ صاحب مجھے یہ تو سمجھائیں یہ سارے محمد کیسے؟ مجھے رکھیے گا یہ سارے محمد کیسے؟ اب اس عالم نے فیصلہ اس طرح کیا کہ جو مسلم چیز تھی وہ درمیان میں رکھی، کہا اب تیرے اور میرے درمیان اس سوال کا فیصلہ قرآن کرے گا۔ جو لکھے گا اب حدیث پر ہو رہا ہے سوال، جواب دے رہا ہے ایک شیعہ عالم، اور اس شیعہ عالم نے جواب کو حل کرنے کے لیے درمیان میں ذریعہ بنایا اللہ کی لا ریب کتاب۔ مطلب الفاظ میں بدل کے کہتا ہوں ناطق قرآن سمجھانے کے لیے سامت کو ذریعہ بنایا، کہا میں تجھے سمجھاتا ہوں وہ جو ناطق تجھے سمجھ نہیں آ رہے یہ سامت تجھے بول کے بتائے گا کہ یہ سارے محمد کیسے ہیں۔ اب اس عالم نے بندے کو سامنے کھڑا کیا، درمیان میں تھی اللہ کی لا ریب کتاب۔ اب توجہ کیجیے گا پیغام عالم نے کیسے سنایا، قرآن مجید کو سامنے رکھا اور کھول کے سب سے پہلی سورت کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوال کیا، کہا پوچھنے والے بتا یہ کون سی سورت ہے، یہ کون سی سورت ہے؟ اس نے خود بول